ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین کہ وہ کر رہے ہیں جفا، ان کی مہربانی ہے، ہمارے واسطے یہ رسم بھی پرانی ہے، علی کی منزلت علم پوچھنے والے کسے پتا کہ سمندر میں کتنا پانی، کسے پتا کہ سمندر میں کتنا پانی ہے، کہ سچ کا ہم جھوٹ پہ کب رنگ چڑھا دیتے ہیں، سچ کا ہم جھوٹ پہ کب رنگ چڑھا دیتے ہیں، حق کا فرمان زمانے کو پڑھا دیتے ہیں، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیں، کہ غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا، غلام فاتح بدر و حنین لکھ دینا، یا سوگوار شہ مشرقین لکھ دینا، یا سوگوار شہ مشرقین لکھ دینا، تمام وصیت گر نہ میری یاد رہے، میرے کفن پہ فقط یا حسین لکھ دینا، ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا، جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا، کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم، علی کے بارے میں کعبہ علی کے بارے میں کعبہ ضرور بولے گا،
کہیں بھی بات جو آئے گلہا زہرا کی، علی کا چاہنے والا ضرور بولے گا۔ کہ مجھے حسین کے بیمار نے شفا بخشی، مجھے حسین کے بیمار نے شفا بخشی، یہ ہر صدی کا مسیحا ضرور بولے گا۔ بوقت پرسش آثار روز حشر وقار، میرے لیے میرا مولا ضرور بولے گا۔ ایک اور بلند سے بات کر رہے ہیں۔ المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ صلوات۔ عزیزان محترم، قرآن اور تخلیق کائنات کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات ہیں 163 اور 164۔ پروردگار عالم ان آیات میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے۔ وہ الہکم الہ واحد، تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے، لا الہ الا، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم۔ ہوا کے معنی تو معلوم ہے نا، وہ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ یعنی پہلی آیت میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا کہ تمہارا اللہ اکیلا اللہ ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب دوسری آیت کا آغاز کیا تو وہ نشانیاں بیان کی جنہیں دیکھ کر اللہ کو پہچانا جائے۔ وہ نشانیاں آ رہی ہیں، وہ نشانیاں جنہیں دیکھ کر اللہ کو پہچانا جائے۔ کہنے لگا اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ آسمان اور زمین کی خلقت میں، دن اور رات کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور سنا سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ
بعد موتہا، اور سنا یہ زمین مردہ تھی، یہ مٹی مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو یہ مردہ مٹی زندہ ہو گئی۔ تو اب موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور سنو جب زمین زندہ ہو گئی تو طرح طرح کے جاندار ہم نے اس زمین پر پھیلا دیے۔ تو یہ پھیلے ہوئے جاندار ہماری وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں آپ بھی پڑھ رہے ہیں، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ ہے۔ اور سنا ہوا کے ہیر پھیر میں، یہ ہوا کبھی آگے چلتی ہے، کبھی پیچھے چلتی ہے، کبھی دائیں چلتی ہے، کبھی بائیں چلتی ہے، تو ہوا کے ہلچل میں اور ہوا کے ہیر پھیر میں ہماری وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور دیکھتے کیوں نہیں کہ کس طریقے سے ہم نے زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کو مسخر کر دیا، بادلوں کو مسخر کر دیا۔ اب یہ برسے گا تو اذن الہی سے، چلے گا تو اذن الہی سے۔ تو ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں عقل والوں کے لیے، احمقوں کے لیے نہیں۔ ہم نے ان میں نشانیاں رکھی ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے، نادانوں کے لیے نہیں۔ اب رکنا نہیں ہے، وقت کم ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور دن اور رات کے اختلاف میں، دن اور رات کے اختلاف میں ہماری نشانیاں ہیں۔ اختلاف تو سمجھتے ہو نا، اختلاف بھائی مثال دے رہا ہوں، سچ نہ سمجھے نا، مجھے آپ سے اختلاف، آپ کو مجھ سے اختلاف، کسی بات پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اختلاف کے معنی ایک چیز پر جمع نہ ہونا، ایک بات پر جمع نہ ہونا، ٹھیک ہے نا، بہت توجہ رکھنا۔ اب ایک جملہ حجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور وہ پہنچ گیا تو بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی۔ اختلاف کے معنی لڑنا جھگڑنا، یہی بنے نا۔ بظاہر تو آج کے معاشرے میں اختلاف کے معنی کیا لیے جاتے ہیں؟ لڑنا جھگڑنا، دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے سے متفق نہیں ہونا، ایک بات پہ ٹکنا نہیں، اختلاف کر جانا، یہی ہے نا، ہے۔ اور اب سچوں نے، پیاروں نے، مسلمانوں نے ایک روایت پیش کی، کہنے لگے سچے نبی نے فرمایا کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، دست و گریباں ہونا رحمت ہے۔ تو تاریخ کے بہت سے لڑائی جھگڑوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اختلاف کے معنی کر دیے لڑنا جھگڑنا۔ بھائی تاریخ کے بہت سے اختلافات پر پردہ ڈالنے کے لیے، لڑائی جھگڑوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اختلاف کے معنی کر دیے لڑنا جھگڑنا۔ عجیب بات ہے، اختلاف امتی رحمہ، امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت کا لڑنا جھگڑنا، امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنا کہ اگر امت کا اختلاف رحمت ہوگا تو پھر امت کا اجماع عذاب بن جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی معنی تو ہے نا اختلاف کے۔ تو ابھی آیت پڑھ کے گیا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، آسمان اور زمین کی خلقت میں واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، آنے جانے میں، آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں۔ تو آیت نے بتایا کہ اختلاف کے معنی آنا، اختلاف کے معنی جانا، اختلاف کے معنی آیت نے بتایا کہ آنا جانا۔ اب اس روایت کو ڈیکوڈ کر لو، اختلاف و امتی رحمہ، نبی نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یعنی امت کا نبی کے پاس آنا رحمت، امت کا نبی کے پاس سے جانا رحمت۔ تو امت کا آنا جانا رحمت ہے، بزم سے اٹھایا جانا رحمت ہے۔ یہ پیچھے والے صاحب جو باہر تشریف فرما دروازے کے قریب باتیں بہت رہی ہے بھائی یہاں تک، میں ممنون متشکر، گفتگو بہت تیزی کے ساتھ آگے جائے گی۔ واختلاف اللیل والنہار،
والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سنا سمندروں کے سینے چیر کر چلنے والی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں. وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور دیکھو تو صحیح کہ کس طریقے سے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، تو اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں. فاحیا، اس جملے پہ روکنا ہے مجھے. فاحیا بہ الارض بعد موتها. سنا یہ زمین مردہ تھی، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جب پانی برسایا تو یہ مردہ مٹی زندہ ہو گئی. تو موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. تو سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. اور اب سورہ یاسین 36واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون. سنا یہ ہماری آیت ہے، یہ ہماری نشانی ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا. اللہ کہہ رہا ہے یہ ہماری آیت ہے، یہ ہماری نشانی ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا. مالک کیسے زندہ کیا؟ کہا کہ آیت کا اگلا حصہ پڑھو. اخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون. ہم نے اس میں سے دانا نکالا، وہ زندہ ہو گئی. تو دانا زمین کا سینہ توڑ کے باہر آئے، زمین زندہ ہو جائے، اور علی کعبے کی دیوار توڑ کے آئے. کعبہ ابھی تو فضائل کا آغاز ہے اور انہوں نے منافقوں کو قبر تک پہنچا دیا. اب دیکھو مجلس کے اندر مجلسیں شروع ہو گئی ہیں. اب انہوں نے اتنی محنت کی نعرہ لگایا. ایک جملہ تو حج کروں گا، انہوں نے کیا فرمایا؟ قبر کے اندر، تو قبر کے باہر جو کر لے تیری قبر کے اندر. کہنے لگے جب ہم نے پکار کے کہا نا کہ علی نے کہا یا ہارو ہمدان ما یمت یرونی، اے ہارو ہمدان جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. جو مرے گا جب مرے گا جہاں مرے گا علی کو دیکھے گا. علی نے اپنے چاہنے والے سے کہا کہ میں قبر میں آؤں گا، مت گھبراؤ، قبر میں مشکل ہوگی اور مشکل کو حل کر کے مشکل کشا علی. جب ہم نے کہا کہ علی تو مشکل کو حل کرنے قبر میں آئیں گے تو ملا بولا، مولا سے جلنے والا ملا بولا. سب کی بات نہیں کر رہا، مولا سے جلنے والا ملا بولا کہ وہ تاریخ سی قبر، چھوٹی سی قبر جس میں بمشکل ایک آدمی سمائے، اس میں تمہارے علی کا جا جائیں گے. میں نے کہا بھائی علی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قبر میں آئے گا. کہنے کا بھائی چھوٹی سی قبر، تاریخ سی قبر، 4 سے 6 فٹ کی قبر، اس پر کچھ تختے، اس پر کچھ مٹی، تو اب تمہارے علی قبر پہ کیسے آئیں گے؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ علی قبر پہ کیسے آئیں گے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جس علی کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی اسے ملا کی قبر کے تختے کیسے روکیں گے؟ وآیت اللہ الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنہ یاکلون. یہ ہماری آیت ہے، یہ ہماری نشانی ہے کہ ایک مردہ زمین تھی، مردہ زمین تھی. کیا مطلب؟ کیا کسی قبرستان میں جا کے دفن ہو گئی تھی؟ اللہ کہہ رہے ہیں مردہ زمین تھی، ہم نے اسے زندہ کیا. تو کیا مردہ زمین مطلب کیا؟ کیا کسی قبرستان میں جا کے دفن ہو گئی تھی؟ نہیں. اللہ مردہ زمین اسے کہتا ہے جس میں سے دانا نہ نکلے، کنک نہ نکلے، اناج نہ نکلے. تو جو وہ زمین جس میں سے دانا نہ نکلے، کنک نہ نکلے، اناج نہ نکلے، وہ زمین
مردہ، اور جس میں سے دانا نکلے، کنک نکلے، اناج نکلے، وہ زمین زندہ ہے۔ اب زمیندار بھی بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے بھی جملہ حجہ کر دو، ارے بھائی وہ زمین جو مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ زمین۔ زمینداروں کے لیے جملہ ہے، پاکستان کے زمینداروں کے لیے، پاکستان کے ملک کے زمینداروں کے لیے، کہ وہ زمین جو مالک کے کام نہ آئے وہ مردہ زمین، اور جو مالک کے کام آئے وہ زندہ زمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور اللہ زندہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اس اصول کو یاد رکھنا ہے۔ سنو، اللہ مردہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام نہ آئے، اور اللہ زندہ اسے کہتا ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ اب قرآن نے آگے بڑھ کے آواز دی، کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یموتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ بھائی تم مردہ تھے، مردہ ماں کے پیٹ میں مردہ تھے، تم مردہ تھے، مردہ بطن مادر میں مردہ تھے۔ آنکھیں تھیں، ٹک کے دیکھ نہیں سکتے تھے، کان تھے، آواز کو سن نہیں سکتے تھے، زبان تھی، بولنے کی طاقت نہیں تھی، پاؤں تھے، چلنے کی قوت نہیں تھی۔ تو تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ، کسی کے کام نہیں آتے۔ تم آنے سے پہلے بطن مادر میں مردہ، کسی کے کام نہیں آتے۔ اور اب جانے کے بعد کفن میں لپٹے پڑے ہو، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتی، کان ہے سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتی، پاؤں ہے چل نہیں سکتے۔ تو تم آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مردہ، کسی کے کام نہیں جاتے۔ تم جانے کے بعد کفن میں مردہ، کسی کے کام نہیں آتے۔ تو تم آنے سے پہلے مردہ، کسی کے کام نہیں آتے۔ تم جانے کے بعد مردہ، کسی کے کام نہیں آتے۔ بس ایک خاندان کے دو میرے نبی نے آواز دی، یا علی نصرت کل نبی سرن و نصرتنی سرن میں جارا۔ یا علی تم نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی چھپ کے مدد کی، تو علی نے آنے سے پہلے نبیوں کی مدد کر کے بتایا کہ میں آنے سے پہلے زندہ، اور حسین نے نیزے پہ تلاوت کر کے بتایا کہ میں جانے کے بعد زندہ۔ بھائی تم آنے سے پہلے بطن مادر میں مردہ۔ پھر لگائیں نعرہ بھیا، میری آواز کی وجہ سے جو میں سن نہیں سکتا، میں بھی سننا چاہتا ہوں نا ذکر علی۔ واقعاً کمال کا نعرہ تھا۔ تو انہوں نے نعرہ لگایا، نعرہ حیدری، تم نے کیا کہا؟ یا علی۔ تمہیں معلوم ہے مدینے کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب علی گزرتے تھے مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ پکار کے کہتے تھے، یا علی ذرا قرآن کی آیت سمجھا دو، یا علی ذرا حدیث بتا دو، یا علی ذرا فقہ کا مطلب بتا دو، یا علی ذرا سخاوت کا مطلب بتا دو، یا علی ذرا وراثت کا مطلب بتا دو۔ تو سارا مدینہ کا ہے یا علی، تو آپ خوش ہیں، اور ہم کہتے ہیں یا علی تو موت آ جائے۔ دیکھو بوڑھے ہیں
بوڑھے ہیں جنہوں نے نعرہ لگایا، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، مسلسل نعرہ لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اس کہ دل میں علی کی محبت ہے، ٹھیک؟ اگر تاریخ کا کوئی بوڑھا ہوتا جہاں بٹھا دیتے، بیٹھا رہتا۔ یہ تو علی کا چاہنے والا ہے نا، جب علی کے فضائل سنے گا خوش ہوگا، نعرے بھی لگائے گا، بابا سبحان اللہ بھی کرے گا، ٹھیک؟ اور یہی مجلسوں کی زینت بھی ہے کہ درود بھی پڑھو، نعرہ حیدری بھی لگاؤ، ٹھیک؟ تو یا علی، دیکھو تم نے بھی مجھے بالکل جوستو کر دیا، حالانکہ میں مکمل جوستو ہوں، لیکن جب 2-3 دفعہ یا علی ہوا نا تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ یا علی کرتا رہو۔ میں ساری زندگی کرتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن تمہارے کرنے سے اور زیادہ جی چاہ رہا ہے، ٹھیک؟ یا علی نصرت کل نبی سرن و نصرتنی سرن و جہرا، یا علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی چھپ کے مدد کی، چھپ کر مدد کی، وہ نصرتنی سرن و جہرا، اور میری چھپ کے بھی مدد کی، کھل کے بھی مدد کی۔ تو وہ علی جو آنے سے پہلے سارے نبیوں کی مدد کر سکتا ہے، کیا آنے کے بعد آپ کی مدد نہیں کر سکتا؟ وہ آخری جملہ کیا تھا کہ علی کے آنے سے کعبہ کیا بن گیا؟ کالا کپڑا آ گیا ہے۔ آیا سن لے، اب میں ہدیہ آپ جائیے نا، آپ بھی پڑھ رہے، میں بھی پڑھوں، ساتھ ساتھ پڑھ رہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں آیا تھا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ سب سے پہلا بیت اللہ جو ہم نے ہم سے وضع کیا وہ مکے میں ہے، مکے میں۔ تو سب سے پہلا بیت اللہ مکے میں، بیت اللہ، بیت کے معنی گھر، ٹھیک ہے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر، اردو میں گھر کہتے ہیں، عربی میں بیت کہتے ہیں، فارسی میں خانے منزل کہتے ہیں، انگلش میں ہاؤس کہتے ہیں۔ خدا کی قسم بھئی عجیب بات ہے، ہم نے گھروں پر بیت اللہ اللہ کا گھر، ہم نے گھروں پر کپڑے ٹنگے ہوئے دیکھے۔ یہ بیت اللہ اللہ کا گھر پہلا گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے، یہ بیت اللہ پہلا گھر ہے جو کپڑے پہنتا ہے، اور سنو نیلے پیلے نہیں پہنتا، کالے پہنتا ہے۔ یہ اب تھوڑا سا پڑھ لوں میں، تھوڑا سا ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بھی پڑھیے میں بھی پڑھوں گا، سب ساتھ ساتھ پڑھیں گے، لیکن پڑھنا ہی یا علی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک؟ تو یا علی نصرت کل نبی سرن، علی تو نے آنے سے پہلے سارے نبیوں کی چھپ کے مدد کی ہے، اور میری چھپ کے بھی مدد کی اور کھل کے بھی مدد کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو وہ علی جو آنے سے پہلے سب کی مدد کر سکتا ہے، آپ کی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا؟ کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود کہتے ہیں
کہ یا علی مدد حرام، یا علی مدد بدعت، یا رسول اللہ مدد حرام، یا رسول اللہ مدد بدعت، علی سے مدد مانگنا حرام، یا علی مدد حرام بدعت۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کی مدد ہے۔ یا علی مدد حرام، کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کی مدد ہے۔ تو میں کب غیر اللہ سے مانگ رہا ہوں؟ میں تو ولی اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ بھائی میں کب غیر اللہ سے مانگ رہا ہوں؟ میں تو ولی اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں تو رسول اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اچھا سنو، علی سے مدد مانگنا حرام، کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کی مدد ہے۔ تو اب آج کے بعد اگر پیاس لگ جائے تو دوست سے پانی مت مانگنا، اس لیے کہ غیر اللہ کی مدد ہے۔ بھوک لگ جائے تو بیوی سے کھانا مت مانگنا، اس لیے کہ غیر اللہ کی مدد ہے۔ اور علی سے مدد مانگنا حرام، اور تعمیر مسجد کے لیے گلی گلی میں چندہ مانگنا ہے نہ مانگے؟ اگر مل جاتی قلم جواب تو رحمت اللہ عالمین کچھ لکھ جاتے ہیں۔ میں وہاں سے دیکھو، رک جاؤ، اب رک جائیے، دیکھیے ان کا پیغام میرے وسیلے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، ان کا پیغام میرے وسیلے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک؟ میں وسیلہ بن گیا آپ کے اور ان کے پیغام کے درمیان، ٹھیک؟ اگر خدا نہ خواستہ میرا گھر خراب ہو جائے تو ان کا پیغام آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو پیغام کی ڈیمانڈ یہ ہے، طلب یہ ہے کہ اس کے کام آنے والا وسیلہ بے عیب ہو۔ تو جنہیں اللہ اپنے پیغامات کا وسیلہ بنائے، کیا وہ تجھ جیسے ہوں گے؟ اب انشاء آپ کل یہیں پہ بیٹھیے گا، کل ہے، اور ایک مصرع آپ نے کہہ دیا، کل انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ گفتگو اس مرحلے پر رک رہی ہے، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ بھائی کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے، اور اگر اس جملے پہ مجھے چیلنج کر سکتے تو کر دینا، میرے پاس دلیلیں بہت ہیں، ثابت کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ باقی محمد والے محمد، یہ جو میں نے جملہ کہا ہے کہ کربلا علی کے فضائل کا انتقام ہے، بہت سوچ سمجھ کے کہا ہے کہ اگر چیلنج کر سکتے تو کر دینا، میں دلیلیں میں پیش کروں گا، ٹھیک؟ علی سے بغض تھا، علی کے فضائل سے نفرت تھی، ٹھیک ہے نا؟ اسی کا انتقام ہے کربلا۔ کل کہہ کے گزرا تھا کہ نبی کا نواسہ 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہوا، نبی کا نواسہ 28 رجب کو مدینے سے رخصت ہوا۔ کچھ مختصر میں نے باتیں عرض کی تھی، وہیں سے بات کو ذرا سا آگے لے جانا ہے۔ قافلہ چلا، قافلہ 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوا۔ ابھی قافلہ چند قدم آگے بڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ میرا مولا عباس گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آیا حسین ابن علی کے پاس اور کہا کہ فرمانے لگے حضرت عباس کہ مولا مصلحت ہو تو کچھ دقیقوں کے لیے رک جائیے۔ کہا کہ بھیا عباس ابھی تو ہم نے سفر کا آغاز کیا، یہ آخر بات کیا ہے؟ عباس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، مڑ کے پیچھے دیکھا، حسین کی آنکھوں نے عباس کی آنکھوں کا تعاقب کیا۔ اب جو حسین کی نگاہوں نے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بیٹی فاطمہ زہرا، بیمار بیٹی، دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ فاطمہ زہرا، بیمار بیٹی فاطمہ زہرا، دادی کا ہاتھ تھامے میدان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ اچھا تم نے یہی سنا ہے کہ فاطمہ زہرا بیمار تھی، اس لیے حسین انہیں ساتھ لے کر نہیں گئے، ٹھیک؟ اب میں جملے کو بدل رہا ہوں، خدا کی قسم مقتل کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی زیادہ بیمار تو نہیں تھی، اگر بہت زیادہ بیمار ہوتی تو دادی کا ہاتھ تھام کے میدان تک کیسے آتی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب علماء مقاتل نے بحث کی کہ کیا وجہ ہے کہ حسین فاطمہ زہرا کو لے کر کے اپنے ساتھ نہیں گئے، ٹھیک؟ تو علماء مقاتل نے بحث کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ جس طریقے سے اکبر رسول اللہ کی شبیہ، سید سجاد علی مرتضیٰ کی شبیہ، اسی طریقے سے فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا کی شبیہ، تو حسین نے پسند نہیں کیا کہ میری ماں فاطمہ کی شبیہ کوفے اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے۔
अजरकुम अल्लाह। तो तुमने गिरजा क्या मस्जिद तबाह हो गई? लेकिन वरूद करबला तक जाना है, वरूद करबला तक। अब जो देखा तो देखा, फातिमा सुगरा दादी का हाथ थामे मैदान की तरफ चली आ रही है। हुसैन अपनी सवारी से जमीन पर तशरीफ लाए। फातिमा सुगरा करीब पहुंची, बाबा को सलाम किया, बाबा पर मेरा सलाम हो, और पुकार के कहने लगी, बाबा मैं इसलिए नहीं आई कि आपसे इसरार करूं कि मुझे भी साथ लेकर चले। बाबा मैं इसलिए नहीं आई, बाबा मैं तो एक मर्तबा और अपने भैया अली असगर को प्यार करना चाहती हूँ। बाबा बस एक मर्तबा और अपने नन्हे अली असगर को प्यार करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। अली असगर फातिमा सुगरा की गोद में आया, ठीक है ना। बहुत देर तक अली असगर बहन से लिपटा रहा। जब बहुत देर गुजर गई तो उम्मे रबाब आगे बढ़ी, चाहा कि असगर को गोद में ले। असगर बहन से लिपटा रहा। एक एक बीबी आगे बढ़ी, असगर किसी की गोद में नहीं आया। शहजादी ज़ैनब आगे बढ़ी, असगर फातिमा सुगरा से लिपटा रहा। जब किसी की गोद में नहीं आया तो एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े, और बढ़ने के बाद असगर के कान में कुछ कहा। बच्चा हुमक के बाप की गोद में आ गया। ज़ैनब ने पुकार के पूछा कि भैया आपने असगर से क्या कहा? कहा बहन बस इतना कहा कि अली असगर तीरे शहसोबा खाने करबला नहीं चलेगा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बेटा असगर क्या तीर खाने करबला नहीं चलेगा? काफिला आगे बढ़ा, हुसैन इब्न अली का काफिला आगे बढ़ा। 2 मुहर्रम को हुसैन की सवारी ने चलने से इनकार किया। एक मकाम ऐसा आया जहाँ पर हुसैन की सवारी ने चलने से इनकार किया। मकातिल लिखते हैं कि हुसैन ने कई सवारियाँ बदली। जब कोई सवारी भी आगे ना बढ़ी तो कहने लगे भैया अब्बास ज़रा बस्ती वालों को बुला कर लाओ। भैया अब्बास ज़रा अहले कब्जा को तो बुला के लाओ। अब्बास गए, बस्ती वाले आए, और आने के बाद हुसैन को घेर के खड़े हो गए। हुसैन ने पुकार के पूछा कि बस्ती वालों ज़रा बतलाओ इस ज़मीन का नाम क्या है? किसी ने कहा मौला युकालु लहा नैनवा, फर्जंद रसूल इस ज़मीन का एक नाम नैनवा है। कहा कोई और नाम भी है? किसी ने पुकार के कहा फर्जंद रसूल युकालु लहा गाजरिया, इस ज़मीन का एक नाम गाजरिया भी है। हुसैन पूछते जा रहे हैं, लोग जवाब देते जा रहे हैं। कहा कोई और नाम? कहा फर्जंद रसूल युकालु लहा मारिया, इसका नाम मारिया भी है। कहा कोई और नाम? तो एक बूढ़ा आगे बढ़ा और रोकर कहने लगा फर्जंद रसूल युकालु लहा करबला, इस ज़मीन का नाम करबला भी है। बस ये सुनना था कि हुसैन ने पुकार के कहा खुदा की कसम ये करबो इब्तिला की मंजिल है, यही वो ज़मीन है जहाँ पर हमारे बच्चे ज़िबा कर दिए जाएंगे। यही वो ज़मीन है जिस ज़मीन पर सैदानियों के सरों से चादरें खींच ली जाएंगी। यही वो ज़मीन है जिस ज़मीन पर लाशों को पामाल किया जाएगा, खैमों में आग लगाई जाएगी। तो भैया अब्बास इस ज़मीन पर खैमे नस्ब कर दो। हुक्म इमाम था, हुक्म इमाम था। मेरे मौला अब्बास ने खैमे नस्ब किए। जब खैमे नस्ब हो गए ना तो हर बीवी अपने अपने खैमे में चली गई। मक्तल लिखता है कि वो बच्ची जो हुसैन के सीने पे सोने की आदी थी वो शहजादी ज़ैनब की गोद में थी। ठीक, शहजादी ज़ैनब उनकी गोद में थी सकीना, और खैमे में शहजादी जाकर बैठ गई। अभी बैठी थी कि एक गर्द उड़ी, सुर्ख गर्द उड़ी, और मट्टी आकर सकीना के बालों पे लग गई। शहजादी ज़ैनब घबरा गई, सुर्ख गुबार उठा, उसकी मट्टी आकर सकीना के बालों पे लग गई। शहजादी ज़ैनब घबरा गई, घबरा के कहा कि फिजा जा और जरा भैया हुसैन को बुला कर ला। फातिमा ज़हरा की करीब फिजा गई, कहा कि मौला शहजादी ज़ैनब आपको याद कर रही है। हुसैन दौड़ कर शहजादी ज़ैनब के पास आए, कहा बहन क्या बात है? कहा बहन क्या बात है? कहा भैया जब हवा तेज चलती है, गर्द गुबार उड़ता है, तो इसकी मिट्टी आकर मेरी बेटी सकीना के बालों पे जम जाती है। यह कह के ज़ैनब ने एक मुट्ठी खाके करबला उठाई, उसे सूंघा और ये कह के फेंक दिया कि भैया इस मिट्टी से तुम्हारे खून की खुशबू आ रही है। खून की खुशबू आ रही है। तो भैया
جتنے جلدی ممکن ہو سکے اس زمین سے نکل چلو. کہا کہ نہیں بہن، اب قیامت تک اس زمین میں رہنا مقدر ٹھہرا، اب قیامت تک اس زمین میں رہنا مقدر ٹھہرا. بیویاں اپنے اپنے خیموں میں ہیں. حسین اٹھے، خیمے سے باہر آ کر بیٹھ گئے. عباس کو بلایا، کہا بھیا عباس ذرا اہل قریہ کو بلا کے لاؤ، اہل قریہ کو بلا کے لاؤ. بنی اسد کے لوگ آئے. آنے کے بعد حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے. کہا کہ فرزند رسول ہمارے لیے کوئی حکم؟ جانتے ہو ہوا کیا؟ حسین نے 60,000 درہم میں 4.5 میل مربع کا ایریا خریدا، اور خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ ایریا، یہ زمین میں تم کو ہبہ کر رہا ہوں 3 شرطوں پر. بس آخری جملہ ہے، آپ نے گریہ کیا مجلس تمام ہو گئی. بنی اسد سے وہ جگہ خریدی، 4.5 میل مربع کا ایریا، وہ زمین خریدی 60,000 درہم میں. خریدنے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے کہنے لگے بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں تم کو ہبہ کر رہا ہوں 3 شرطوں پر. پہلی شرط کہ میرے مرنے کے بعد، قتل کے بعد، ٹھیک ہے نا، جب میرا زائر آئے تو اسے میرا نشان قبر بتلانا، 3 دن مہمان رکھنا. دوسری شرط کہ اس زمین پر زراعت نہ کرنا. اور حسین کی تیسری شرط سنو گے، بڑی تمنا ہے نا حسین کو، رو کے کہنے لگے کہ تیسری شرط یہ ہے کہ جب فوج یزید ہمیں قتل کر کے چلی جائے تو تم آنا اور ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا. بنی اسد کے لوگ جا رہے تھے، بنی اسد کے جوان جا رہے تھے. کہا بنی اسد کے لوگوں ذرا اپنی عورتوں کو بھیج دینا. بنی اسد کی عورتیں آئیں، نبی کے نوازے کو گھیر کے کھڑی ہو گئی، پکار کے کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کا بھائی ہوں. تو اگر کسی وجہ سے تمہارے مرد ہمیں دفنا نہ سکے، مٹی نہ ڈال سکے، تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے جسموں پر ایک ایک مٹھی مٹی ڈال کے چلے جانا. بنی اسد کی عورتیں جانے لگی تو رو کے کہنے لگے بنی اسد کی عورتوں اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیج دو. بنی اسد کے بچے آئے، حسین کو گھیر کے کھڑے ہو گئے، رو کے کہنے لگے کہ بنی اسد کے بچوں، میں اصغر کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میرے پاس بھی تم جاتے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو اگر کسی وجہ سے تمہارے باپ اور ماں نہ آ سکے تو کھیلنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں پر ایک مٹھی خاک ڈال دینا. کتنی تمنا ہے حسین کو کہ جنازے کو دفن کر دیا جائے، لیکن کیا کرو گے کہ جب سب شہید ہو گئے تو پسرے ساتھ نے آواز دی کہ اب گھوڑوں کی ناک بندی کی جائے گی، لاشوں کو پامال کیا جائے گا. سب کے لاشیں میدان سے اٹھا لیے گئے، اکیلا حسین کا لاشا تھا جو گھوڑوں کے ٹانپوں سے پامال ہو رہا تھا.